بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی سے چھیڑ چھاڑ مستحب ہے، اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکی تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے کہ بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی خاوند جماع کے بعد باہر انزال نہیں کر سکتا، البتہ لوٹنے پر پورا اختیار رہے۔ 13ویں نمبر پر جو آداب ہے وہ ہے حیض و نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت جائز ہے، البتہ حیض و نفاس کے ایام میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے اور اگر کوئی کر بیٹھے تو خوب توبہ کرنا واجب ہے۔ 14ویں نمبر پر ہے کہ کسی خاوند کو 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے لیے اس سے زائد مدت شوہر کے بغیر اس کی برداشت سے باہر ہے۔ 15ویں نمبر پر جو آتا ہے ادب وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے جماع کرے تاکہ جوش شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے پاس بیوی نہیں ہے تو شہوت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا اور مجھے اس شیطان سے جو کہ عورت کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے۔ ان آداب میں جو 16ویں نمبر پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جو باتیں راز کی مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں اس کا اظہار غیروں پر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والا یا کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستے میں ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، حالانکہ آدمی اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 17ویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اسے فوراً حاضر ہونا چاہیے، خواہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ 18ویں نمبر پر پوائنٹ یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کی درست جگہ فرض ہے، میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کریں چاہے شریعت میں جائز ہے۔ 20ویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے، بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہشی ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائیں۔ 20واں اور آخری پوائنٹ اور آخری ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کرنے کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہو۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔ ایک عورت کے بارے میں کیسے پتہ لگایا جائے کہ عورت جو ہے وہ مکمل طور پر ہم بستری کے لیے تیار ہے؟ بہت ہی آسان سی نشانیاں ہیں جس کو آرام سے ایزیلی کوئی بھی مرد دیکھ سکتا ہے، جس میں بہت ہی مختصر سا ویڈیو کو کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عورت جب ہم بستری کے لیے تیار ہوتی ہے تو ناظرین عورت کی جسمانی اور جذبات میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ عورت کی چھاتی جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے، آنکھوں میں خمار سا نظر آتا ہے، آنکھیں نشیلی ہو جاتی ہیں، شرمگاہ گیلی ہو جاتی ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے، جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے سانس لینے میں جو اس کی رفتار ہوتی ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اس کی حالت کچھ اس طرح کی ہے تو سمجھ لے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ مکمل طور پر مباشرت کے لیے تیار ہے، اور مرد چاہے تو بہت آسانی سے اس وقت خول بھی کر سکتا ہے اور اپنے لائف کو بہت اچھے سے انجوائے بھی کر سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔